بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 45 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت کا ما لا ينقض العجب من قول من يذهب سے لے کر دفع شبہات تک۔ طلاب کرام، آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، صفات زائد بر ذات کا عقیدہ باطل ہے، یعنی جو بھی عقیدہ کے رکھتا ہے کہ خدا کی صفات ہیں لیکن زائد بر ذات ہیں، ذات کے بعد اس کے ساتھ متصل ہوئی ہیں، تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ نمبر 2، صفات خدا کے بارے میں نہج البلاغہ سے استدلال اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، ایک اشکال اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ آئیے عبارت فرمائیں۔ علامہ مرحوم مظفر کے متن میں ہے کہ فرماتے ہیں کما لا ينقض العجب، جس طرح تعجب اور حیرانگی ختم نہیں ہوتی من قول من يذهب، اس آدمی کے عقیدے کے بارے میں جو گیا ہے اس بات کی جانب کہ ان صفاتہ الثبوتیۃ زائدۃ علی ذاتہ، کہ خدا کی صفات ثبوتیہ زائد بر ذات ہیں، اس کے بارے میں حیرانگی ہی ہے اور حیرانگی برقرار ہے۔ جب خدا کی ذات سے زائد سمجھتا ہے صفات ثبوتیہ کو، نتیجہ یہ نکلتا ہے فقال، اور کہتا ہے کہ بتعدد القدماء، جسے ہم نے قدماء ثمانیہ کہا، کہتا ہے کہ قدماء یعنی قدیم ایک نہیں ہے جو واجب الوجود ہو، ذات خدا ہو نہیں، بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، جسے قدماء ثمانیہ کہا گیا۔ اور وجود شرکاء لواجب الوجود ہے، اور وہ قائل ہے کہ واجب الوجود کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ فقط ذات خدا واجب الوجود ہو، نہیں، اس کے ساتھ اس کے دوسرے بھی ہیں جو کہ اسی کی مانند واجب الوجود ہیں۔ او قال، یا کہتا ہے کہ بترکیب ہی تعالی عن ذالک، یا یہ کہتا ہے کہ خدا مرکب ہے ذالک، ان صفات ثبوتیہ سے۔ قال مولانا امیر المومنین و سید الموحدین علیہ السلام، علی علیہ السلام جو کہ وحدانیت والوں کے سردار ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں، فرماتے ہیں وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہم، اخلاص اور توحید کا کمال یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کی جائے۔ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، چونکہ ہر صفت گواہی دیتی ہے، اپنے وجود میں دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ موصوف کے علاوہ ہے۔ وشہادت کل موصوف انہ غیر صفت، اور ہر موصوف بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ صفت کے علاوہ ہے، صفت اس سے جدا ہے۔ بس فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، جس نے بھی خدا کو متصف کیا بس اس نے متصل کر دیا۔ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ صَنَّعَهُ، اور جس نے صفات کے ساتھ اس کو متصل کیا اس نے خدا کے بارے میں دوگانیت کا قائل ہوا۔ وَمَنْ صَنَّعَهُ فَقَدْ جَزَّاهُ، اور جو دوگانیت کا قائل ہوا اس کو نے خدا کے جز بنائے۔ وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهِلَهُ، اور جس نے خدا کے اجزا بنائے وہ جاہل ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 میں یہ بات علی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اب آئیے طلاب وضاحت پڑھتے ہیں شارح محترم کی جانب سے۔ فرمایا لقد اجاد فی توضیح فقرات الخطبۃ ابن میثم البحرانی، شارح محترم فرماتے ہیں کہ اس خطبہ نہج البلاغہ کے جملات کی وضاحت کے بارے میں بہترین فرمایا ہے ابن میثم بحرانی نے۔ یہ طلاب کرام عزیز شیعہ ہے جس نے نہج البلاغہ کی بہترین شرح لکھی ہے۔ اس شرح میں اس خطبے کے جملے کے ذیل میں کہتا ہے حیث قال، کہتا ہے کہ اما قولہ، کہ علی علیہ السلام کا یہ قول کہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف و بالعکس ہے، کہ ہر صفت گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ موصوف کے علاوہ ہے، اور ہر موصوف بالعکس یعنی ہر موصوف گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ صفت سے جدا ہے۔ یہ قول یہ قول توطئۃ الاستدلال ہے، یہ استدلال کی آمادگی ہے، استدلال کی تیاری ہے اس بات کے بارے میں کہ بے بیان المغایرۃ بین صفت والموصوف ہے، کہ بیان کرنا ہے استدلال کے ذریعے سے کہ صفت و موصوف کے درمیان تباین پایا جاتا ہے، مغایرت پایا جاتا ہے، جدائی پائی جاتی ہے۔ اور شہادت کا جو لفظ ہے والمراد بالشہادت ہونا شہادت الحال ہے،
اور یہاں سے نہ کہ کوئی چیز گواہی دے، بلکہ یہاں گواہی سے مراد ہے حالت کی گواہی، یعنی اس کی کیفیت بتا رہی ہے۔ فإن حال صفت، بس صفت کی حالت و کیفیت تشہد بتا رہی ہے، گواہی دے رہی ہے، بحاجتہا کہ وہ صفت محتاج للموصوف، موصوف کی، وعدم قیامہا بدونہ، اور یہ صفت بتا رہی ہے اپنے وجود میں، بتا رہی ہے اپنی حالت و کیفیت سے بتا رہی ہے کہ صفت قائم نہیں ہے بغیر موصوف کے، اگر وہ ہے بھی تو موصوف کے مرہون منت ہے، وہ حال الموصوف ہے۔ تشہد بالاستغناء عن صفت والقیام بالذات بدونہا، اور موصوف کی حالت گواہی دے رہی ہے، یعنی موصوف کی کیفیت کہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ بے نیاز ہے موصوف صفت سے، اور صفت کے بغیر وہ ذاتاً قائم ہے، یعنی صفت ہو یا نہ ہو وہ قائم ہے۔ جب ایسے فلا تکون صفت و نفس الموصوف ہے، تو صفت عین موصوف نہیں ہے بلکہ غیر موصوف ہے، یہ بات یہاں اس جملے کے وضاحت۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، اور یہ فرمان علیہ السلام کے فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، جس نے بھی خدا کی توصیف بیان کی اس نے خدا کو متصل کر دیا، فظاہر، یہ ظہور ہے، واضح سی بات ہے یہ، لأنہ لما قرر، چونکہ بیان کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے کہ صفت مغایرۃ للموصوف ہے، کہ جب بیان کیا گیا کہ صفت موصوف سے تغیر رکھتی ہے تو لما کا جواب شرط ہے لازم ان تکون زائدۃ لذات ہے، لازمہ یہ بنتا ہے کہ صفت زائد بر ذات ہیں، غیر منفقۃ عنہا، ہاں ذات سے جدا نہیں ہے لیکن عین ذات نہیں ہے بلکہ زائد بر ذات ہیں، فلازم من وصفہ بہا، بس لازم آتا ہے کہ خدا کی صفت بیان کی جائے ان صفات زائد بر ذات کے ذریعے سے، لازم آتا ہے کہ ان تکون مقارنۃ لہا، یہ صفات متصل ہیں خدا کے ساتھ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمُقَارَنَةُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتَدْعِي زَمَانًا وَلَا مَكَانًا، اگرچہ یہ مقارنت اوصاف خدا کے ساتھ اس طرح ہو کہ یہ مقارنت تقاضا نہ کرتا ہو زمان و مکان کا، یعنی کسی وقت میں متصل ہونا یا کسی حالت میں کسی مکان میں متصل ہونا صفات کا۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، علیہ السلام کا یہ جملہ کہ وَمَنْ قَارَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ، جس نے بھی اس کو صفات کے ساتھ متصل کیا اس نے دوگانگی کی، یہ فَلِأَنَّ مَنْ قَارَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ، چونکہ جس نے بھی خدا کو متصل کیا، خدا کے ساتھ کسی بھی چیز کو ملایا صفات میں سے، فقط اعتبر فی مفہومہ امرین، تو اس نے اس کے مفہوم میں دو چیزوں کا لحاظ کیا، ایک احدہما ذات ہو، ایک اس نے کہا اے ذات ہے، والآخر صفت، دوسری صفت، بس نتیجہ فکان واجب الوجود عبارتاً عن شیئین عن اشیاء، نتیجہ یہ ہوگا کہ واجب الوجود یا دو ہیں یا تین چار چیزیں ہیں، ایک ذات دوسری صفات، فکانت فیہ کثرۃ، تو نتیجے میں فی ہے یعنی واجب الوجود کے اندر کثرت پیدا ہو جائے گی، جبکہ ہم اس کو باطل قرار دے کر آئے ہیں کہ واجب الوجود کے اندر کثرت نہیں بلکہ صرف الوجود ہے، وہی نہ جب کثرت ہو تو ینتج ھذا ترکیب ہو، تو نتیجہ ملتا ہے اس ترکیب کا کہ خدا مرکب ہے، کہ من وصف اللہ سبحانہ فقد اللہ، جس نے بھی خدا کی توصیف کی اس نے خدا کے بارے میں دوگانگی کا قائل ہوا، صفات اور ذات۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، یہ کہ وَمَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ، جس نے بھی خدا کے بارے میں دوگانگی کیا وہ اس نے خدا کو جز بنائے، تو فظاہر یہ بھی واضح سی بات ہے، ظہور کی وجہ یہ ہے اَنَّ اِذَا كَانَتِ الذَّاتُ عِبَارَةً عَنْ مَجْمُوعِ أُمُورٍ كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ أَجْزَاءً لِتِلْكَ الْكَثْرَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تِلْكَ الْكَثْرَةُ وَهِيَ مَبَادٍ لَهَا وَزُمَّ هَذَا الْمُقْتَضِي لِنَتِيجَةِ التَّرْكِيبِ الْأَوَّلِ يَنْتَجُ، یہ ينتج اذا کا جواب شرط طلاب کرام عزیز، جب ذات عبارت اس کے یعنی ذات یعنی مجموعہ ہو کچھ ایسی چیزوں کا کہ وہ چیزیں وہ صفات اجزاء ہوں اس کثرت کا، اس لحاظ سے کہ وہ کثرت ہے، اور یہ مبادی ہوں اس ذات کے لیے، اور اس مقدمے کو ترکیب والے نتیجے کے ساتھ، جو پہلے ترکیب ہو گئی خدا کی ترکیب لازم آ رہی ہے، اس کے ساتھ ضم کرنے سے نتیجہ ملتا ہے کہ ان من وصف اللہ سبحانہ فقد جزا، جس نے خدا کی توصیف کی صفات کے ذریعے اس نے خدا کو جز بنا دیا، کہ خدا اور خدا کے ایک جز علم، دوسرا جز قدرت، تیسرا حیات وغیرہ۔ واما قولو، اور یہ کہ وان جزا فقط جاہل، جس نے بھی خدا کا جز بنایا اس وہ جاہل ہے، فلان کل ذی جزء فهو یفتقر الی جزء، چونکہ ہر صاحب جز
یعنی جو اجزاء سے مرکب ہو وہ اجزاء کا محتاج ہوتا ہے. وجزء غیر، اور اس کا جز وہ نہیں ہوتا، غیر ہوتا ہے اس کا. بس فکل ذی جزء فمفتقر الی غیرہ، بس ہر ذی جز، ہر صاحب جز محتاج ہے اپنے غیر کا. والمفتقر الی الغیر، اور جو بھی غیر کا محتاج ہو کسی بھی حوالے سے، اپنے علاوہ کا محتاج ہو، وہ ممکن وجود ہوتا ہے، واجب الوجود نہیں ہوتا. فالتصور فی الحقیقت لامر هو ممکن الوجود، بس حقیقت میں جس چیز کا تصور کیا جائے وہ ممکن الوجود ہے، لا واجب الوجود بذاتہ، اصلا واجب الوجود کا تصور نہیں کیا جا رہا. بس نتیجے میں فیکون اذن جاہلا بھی، بس نتیجے میں وہ شخص جو اس طرح کر رہا ہے وہ جاہل ہے اس امر سے. ضم هذه المقدمہ الی نتیجہ ما قبل، پھر اس مقدمے کو ماقبل جو نتیجہ ملا تھا اس کی جانب ضمیمہ کیا جائے گا، تو ینتجو نتیجہ ملے، یہ نکلتا ہے کہ ان من وصف اللہ سبحانہ فقط جاہلہ، جو بھی خدا کے توصیف بیان کرے کسی بھی صفات کے وہ جاہل ہے. وحین اذ یتبین المطلوب، اور اسی وقت مطلوب واضح ہو جاتا ہے. وہ مطلوب یہ ہے کہ ان کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، کمال توحید یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کی جائے. اذ الاخلاص لہ، چونکہ اخلاص توحید خدا کے لیے ہے. والجہل بہ، اور خدا اخلاص سے جاہل ہونا، مما لا یجتمعان، دونوں کٹھے نہیں ہوتے. یعنی اخلاص ہونا اور اس سے جاہل ہونا یہ دونوں اجتماع نہیں کر سکتے. وَإِذَا كَانَ الْإِخْلَاصُ مُنَافٍ لِلْجَهْلِ بِهِ الَّذِي هُوَ لَازِمٌ لِإِثْبَاتِ صِفَاتِ لَهُ، اور جب اخلاص منافات رکھتا ہے اس جہل کے ساتھ کہ جو جہل لازمہ ہے خدا کے لیے صفت کا ثابت ہونے کے ساتھ، یعنی خدا کے لیے اگر صفت ثابت کرتے ہیں ان کو لازمہ جہالت ہے، تو کانا اذن منافین، تو یہ اخلاص منافات رکھے گا لِإِثْبَاتِ صِفَاتِ لَهُ، کہ خدا کے لیے صفت کو ثابت کیا جائے، اس کے منافات رکھتا ہے. یعنی اخلاص یعنی صفت نہ ہو اور صفت کا ثابت ہونا، یہ دونوں نہیں آپس میں جمع ہوتے. لأن معاندۃ اللازم تستلزم معاندۃ الملزوم، چونکہ لازم جو کہ جہل ہے اس کا ٹکراؤ رکھنا سبب بنتا ہے کہ ملزوم بھی تعاند رکھے لازم کے ساتھ، یعنی آپس میں لازم ملزوم کے درمیان میں تعاند تنافی لازم آ جائے گا. وَإِذْ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْإِخْلَاصُ فِي إِثْبَاتِ صِفَاتِ لَهُ، اور جب باطل ہو جاتی ہے یہ بات کہ اخلاص والی بات باطل ہو جاتی خدا اس بارے میں کہ خدا کے لیے صفت ثابت کی جائے، تو تثبت انہ فی نفی صفت عنہ، ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی صفت نفی شدہ ہے خدا سے. اعلان کار، یہاں تک کہ فرماتے ہیں ذالک هو توحید المطلق والاخلاص المحقق، اور یہی یعنی نفی الصفات یہی توحید مطلق اور اخلاص ہے، اخلاص کے ثابت شدہ محقق ہے. وہ نہایت العرفان، جو کہ عرفان کی اور معرفت الہی کی انتہا ہے. غایت السعی العارف من کل حرکت حسیت، اور یہ عارف آدمی جو کہ عرفان کی سیر سلوک میں ہے، اس کی انتہا کوشش کا نتیجہ ہے وہ، چاہے وہ کوشش حرکت حسیہ کے ذریعے سے ہو یا عقلیہ کے ذریعے سے ہو. یہ نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ ابن میثم بحرانی کی جلد نمبر 1 صفحہ 123 پہ موجود ہے. یہاں تک یہ بات ہوئی. اب ہوتا ہے سوال ایک پیدا کہ علیہ السلام کے اس فرمان سے، اس وضاحت سے واضح ہو گیا کہ خدا کے بارے میں ہم صفات کی نفی کریں گے. ثم انہا ہونا سوالن، یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ ان مقتضی کلام الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ علی علیہ السلام کے کلام کا تقاضا یہ کہ وہ انہ تعالی لا یوصف بشیء من صفات، مقتضا اور نچوڑ یہ ہے کہ خدا کو کسی بھی صفت کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا. تو بس فکیف یجتمع ھذا من توصیف الاوصاف المشہورۃ، بس تو پھر یہ بات علی علیہ السلام کا کلام کس طرح جمع ہو سکتا ہے اس بات کے ساتھ کہ جو گزشتہ میں دروس میں ثابت کر کے آئے ہیں کہ خدا کی توصیف بیان کی جا سکتی ہے اور اس کے اندر مشہور و معروف صفات ہیں، جس کا علم والقدرت والحیات والسمع والبصر وغیرہ، کہ اس کے اندر علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، حیات بھی ہے، سمع، اتنی وضاحت ہو گئی ادلہ کے ساتھ کہ محال ہے کہ خدا ان صفات کمالیہ سے خالی ہو. جب خالی نہیں ہو سکتا تو علی علیہ السلام کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ سوال یہ جواب یمکن الجواب عنہ، اس سوال کا جواب ممکن ہے یوں دینا کہ بأن مقتضى الجمع بین قوله المذکور و بین قول علیہ السلام، کہ یہ جمع کا نتیجہ یعنی
اس بات کو کہ خدا کے بارے میں، واجب الوجود کے بارے میں صفات ہیں، اور علی علیہ السلام کے کلام کو جمع کرنے کا نتیجہ فی صدر فی توصیف تعالیٰ، خطبے کے آغاز میں ہی جواب مل جاتا ہے اگر آغاز خطبے کو ملحوظ نظر رکھا جائے۔ آغاز یہ ہے الذی، خدا وہ لیس لصفتی حد محدود، جس کی صفت کے لیے کوئی معین و محدود و منتہی حد نہیں، ولا نعت موجود، نہ ہی محدود صفت نعت ہے، ولا وقت معدود، نہ ہی اس کے لیے، اس کی صفت کے لیے معین شدہ وقت ہے، ولا اجل معدود، یا مقرر شدہ فرصت بھی نہیں، وقت بھی نہیں۔ ہوا، جواب یہ کہ ان لہو صفت غیر محدود، سو خدا ایسا نہیں کہ بالکل صفات کی نفی کیا ہے، نہیں، صفات زائد بر ذات کی نفی کی جا رہی ہے، صفات محدودہ کی نفی کی جا رہی ہے، کہ خدا کے لیے صفت ہے لیکن غیر محدود، لامحدود صفات ذات کی طرح۔ وحیث ان غیر المحدود لا يتکرر ولا يتثنى، اور جب غیر محدود میں نہ تکرار ہوتا ہے نہ اس میں دوئیت ہوتی، تو فصفت متحد ذات التی تکون غیر محدود، تو پھر صفت خدا جو غیر محدود ہے متحد ہو جائے گی خدا کی اس ذات کے ساتھ جو کہ وہ بھی لامحدود ہے، غیر محدود ہے۔ وعلیہ، اس بنا پہ یرجع اثبات صفت المتحدۃ مذات، صفت کی کو ثابت کرنے کی بازگشت ہوتی ہے اس بات کی جانب کہ صفت خدا متحد ذات خدا کے ساتھ، البتہ صفات ذاتیہ، کما ان النفی یرجع الی الصفات المحدودۃ الزائدۃ الی الذات فلا منافات، جس طریقے سے نفی صفات کی بازگشت اس بات جانب ہو رہی ہے کہ نفی ہو رہی ہے ان صفات کی جو محدود ہیں اور زائد پر ذات ہیں، ان کی نفی ہو رہی ہے، لہٰذا ان باتوں میں منافات نہیں ہیں، یعنی جہاں پہ نفی کی جا رہی ہے وہاں صفات زائد پر ذات کی نفی کی جا رہی ہے، اور جہاں پہ ثابت کیا جا رہا ہے ادلہ کے ساتھ وہاں پہ صفات لامحدود کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات جہان بینی صفحہ نمبر 56 پہ۔ کما ارتفاعات المنافات ہو، جس طرح کہ منافات دور ہو جاتا ہے بین ذیل تلک الخطبۃ و توصیف تعالی فی الکتب الالہین و سنن القطعیۃ بالاوصاف، اس خطبہ علی علیہ السلام کے ذیل میں اور کہ خدا کی توصیف اور اس توصیف کے بارے میں جو بیان ہوئی ہے خدا کی تعریف خدائی کتابوں میں اور اس سنت میں احادیث میں جو یقینی احادیث ہیں، وہ بھی خدا کی توصیف ہوئی ہے بالاوصاف، مشہور و معروف اوصاف، علم و قدرت و حیات و ارادہ وغیرہ۔ ولابن میثم ہنام جواب آخر اغمضنا عنہ اہلناہ الی مقام آخر فراج، ایک تو جواب یہ ہو گیا، دوسرا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ابن میثم کے لیے ایک اور دوسرا جواب بھی ہے جس سے ہم چشم پوشی کرتے ہیں اور اس کو حوالے کر دیتے ہیں کسی اور مقام کی جانب جہاں پہ اس سوال کا جواب دیا گیا فراج، وہیں پہ آپ دیگر کتب کلام کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ تو طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ سوال نمبر ہم خلاصے کے طور پر اگر دینا چاہیں تو سوال نمبر یہ بنتا ہے کہ اگر صفات زائد بر ذات کے قائل ہو جائیں تو اس کا لازمہ اور نقصان کون سا بنتا ہے۔ نمبر 2، سوال یہ بنے گا کہ علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ والے کلام کے درمیان اور صفات جو ہم گزشتہ دروس میں خدا کے لیے ثابت کر کے آئیں، ان کے درمیان میں جو تنافی پائی جاتی ہے، منافات پائی جاتی ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے گا، اس حل کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔